موت میرے پیچھے بھی تھی اور آگے بھی۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی موت کو قبول کروں۔ پیچھے سکھ بھیڑیوں کی طرح گراتے ہوئے آ رہے تھے۔ آگے سیلابی دریا تھا۔ دریا میں کود جانے میں امید کی مدھم سی کرن نظر آتی۔ اگر زندہ نکل جاؤں گی، مگر میں نے موت کو قبول کر لیا تھا۔ میں زندہ نہ رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر میں زندہ رہتی تو مجھے ہر رات مرنا اور ہر روز جینا ہوتا۔ میرے ساتھ جو ہم سفر تھے ان میں میرا بوڑھا منگیتر بھی تھا۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی اور میرے منگیتر کی عمر 4 کم 60 سال تھی۔ وہی مجھے اور میرے کنبے کے 2 افراد کو اپنی حفاظت میں یہاں تک لایا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ خیال تو یہی تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ ہمیں دریا نے روک لیا۔ پل دور تھا اور وہاں خطرہ بھی تھا۔ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ پل سے ہی جانے کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ یہ دریا تو جوان آدمی بھی تیر کر پار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا سکون ملا جیسے اس نے مجھے نجات کا راستہ دکھا دیا ہو۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جیسے یہ کل شام کی بات ہو۔ مغرب میں آسمان پر کالے بادلوں کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ سورج ایک ٹکڑے کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کی کرنیں بادل کے پیچھے سے سفید چٹی کی لکیروں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ بادل کا یہ ٹکڑا درمیان سے ذرا سا پھٹ گیا تھا۔ وہاں سے سورج ستارے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بادل کا یہ سیاہ ٹکڑا ساری کائنات کی روشنی اپنے دامن میں چھپائے ہوئے۔ مجھے اطمینان سا محسوس ہونے لگا جیسے یہ بادل میری امید کا ستارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مصائب انتہا کو پہنچ کر انسان کو مجبور اور لاچار کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو امیدوں کے دھوکے دیا کرتا ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں نے دریا کے بھیانک شور کو سنا، دریا کے قہر کو دیکھا۔ بادل کا ٹکڑا سورج کو اپنے ساتھ افق کے پیچھے لے گیا تھا۔ شام گہری ہوتی گئی تو دریا کا شور مجھے بلانے لگا۔ میں سیلابی موجوں کی پناہ میں جانے کو تیار ہو گئی۔ بوڑھا میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ذرا آرام کر لو، رات کو پور سے پار جانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ میں مسکرا رہی تھی پر وہ میری مسکراہٹ کو نہ سمجھ سکا۔ میں اس وقت بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اس بوڑھے منگیتر سے، اس دنیا سے، سکھوں اور ہندوؤں کے خطرے سے آزاد ہونے کا یہ راستہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے سیلابی دریا کے بھیانک شور میں نغمے اور لوریاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس دریا کے کنارے پر آنے تک میں نے جو سفر طے کیا وہ سنا دوں تو بہتر ہوگا۔ یہ اگست کا مہینہ ہے۔ 30 سال پہلے بھی وہ اگست کا ہی مہینہ تھا۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے میں اپنے آپ کو ایک سیلابی دریا کے کنارے پر کھڑا دیکھتی ہوں۔ بادل کا سیاہ ٹکڑا سارے ہی آسمان پر روشنی بکھیرتا ہوا نظر آنے لگتا ہے اور مجھے وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے رہنا چاہیے۔ یہ کہانی میری نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج میرا ایک لڑکا اتنا ہی بڑا ہے۔ 1946 میں میرا ایک بھائی بھی تھا۔ میری آپ بیتی ایسی ہے کہ میں کسی جگہ کا اور کسی فرد کا نام نہیں لکھ سکتی۔ یہ کہانی بھی اسی بیٹے سے لکھوا رہی ہوں۔ اسی نے اکسایا کہ اب یہ داستان میں سب کو سنا دوں۔ اس کا آغاز مشرقی پنجاب کے ایک بڑے گاؤں سے ہوا تھا۔ اب تو سنا ہے کہ ہندوؤں نے اسے ایک بہت بڑا قصبہ بنا دیا ہے۔ ہم درمیانی درجے کے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی سکھوں کی تھی۔ یہ سبھی زراعت پیشہ تھے۔ تقریباً ہر گھر کا ایک فرد فوج میں ملازم تھا۔ ہندوؤں کے بھی چند گھر تھے۔ مسلمانوں کی آبادی 3 برادریوں یعنی 3 ذاتوں پر مشتمل تھی اور ہم سب اپنی اپنی برادری کے رسم و رواج اور احکام کے پابند تھے۔ اس وقت تعلیم کو آج والی مقبولیت بھی حاصل نہیں تھی۔ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم ہی رکھا جاتا۔ اگر ہمارے گاؤں میں 6ٹھی جماعت تک لڑکیوں کا اسکول نہ ہوتا تو میں بھی بالکل ان پڑھ ہوتی۔ 6ٹھی جماعت پاس کر کے زندگی 4 دیواری میں گزارنے لگی۔ میں نے بھی نوجوانی میں قدم نہیں رکھا تھا کہ بیٹیوں والی ہمارے یہاں، بیٹوں والی ہمارے ہاں آنے لگی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ مجھ میں کوئی ایسا نقص بھی نہیں تھا جو لڑکیوں میں دیکھ کر ان کے رشتے قبول نہیں کیے جاتے۔ خدا نے اچھی شکل و صورت بھی دی تھی، رنگ بھی اچھا دیا اور دماغ بھی اچھا عطا کیا۔ لڑکیوں والی شوقی تو تھی لیکن شرافت کی حدود کے اندر۔ ان حدود کو پھلانگنے کی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھ میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ میرے ماں باپ مجھے بہت زیادہ جہیز دینے کے بھی قابل تھے۔ میری ماں عورتوں سے بھی یہ کہتی رہتی تھی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اتنا سارا جہیز دوں گی کہ دنیا انگلیاں آنکھوں میں دبا کر دیکھے گی۔ میری بات کہیں بھی پکی نہیں ہوتی۔ میری ماں کو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے میٹرک پاس کر لیا۔
والد صاحب نے اسے آگے پڑھانے کا ارادہ کر لیا تھا، ماں نہیں مان رہی تھی۔ بھائی نے 2 سال گاؤں سے دور ہاسٹل میں رہ کر میٹرک پاس کیا تھا۔ کالج میں داخلہ کروانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کم از کم 4 سال گھر سے باہر ہاسٹل میں رہے گا۔ والد صاحب نے اسے داخل کروا ہی دیا۔ میں جس طرح گھر میں اکیلی بیٹی تھی، اسی طرح میرا بھائی اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد میرا ایک بھائی پیدا ہوا اور 3 ماہ کی عمر میں مر گیا۔ پھر بہن پیدا ہوئی اور وہ بھی 1.5 سال کی ہو کے مر گئی۔ ماں کو میرے بھائی سے بہت پیار تھا۔ والد صاحب کے دل میں بھی پیار کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی طبیعت میں تلخی زیادہ تھی۔ ہر بات حکم کے لہجے میں کیا کرتے، جس سے شک ہوتا کہ انہیں ہم سے پیار نہیں۔ والد صاحب میرے بھائی کو پیسے کنٹرول کر کے دیا کرتے تھے۔ ماں والد صاحب سے چوری چھپے اسے بہت سے پیسے دے دیا کرتی۔ والد صاحب کے غصے کے باوجود بھائی نہ ان سے ڈرتا تھا اور نہ ہی کسی اور سے، خود سر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کالج کے دوسرے سال وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آیا تو ایک روز والد صاحب نے کسی بات پر اس کی خوب پٹائی کی۔ میری ماں والد صاحب سے لڑ پڑی۔ جوان لڑکے کو مارنا پیٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ گاؤں کا ایک ہندو لڑکا اسی کالج میں پڑھتا تھا اور ہاسٹل میں بھی رہتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ میرا بھائی وہاں پر سگریٹ پیتا ہے اور سینما بھی بہت دیکھتا ہے۔ اس کی بہن نے مجھے بتایا، میں اس کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ اس کے سوا گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ میرے والد صاحب کو یہ بات نہ بتائے، ورنہ وہ میرے بھائی کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ لڑکا مان گیا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی کچھ زیادہ ہی آوارہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ میرے بھائی کو جیب خرچ کم دیا جائے۔ زیادہ پیسوں کی وجہ سے اس نے ایسے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی جو پڑھتے کم اور عیاشی زیادہ کرتے ہیں۔ بھائی ایک بار گھر آیا تو میں نے اسے ہندو لڑکے کی سنائی ہوئی باتیں بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے روک دیا ہے کہ وہ والد صاحب تک یہ باتیں نہ پہنچنے دیں۔ بھائی غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ یہ ہندو بنیے وال کھاتے ہیں اور صرف ایک ہی دھوتی میں عمر گزار جاتے ہیں۔ ہمارے جائز خرچ کو بھی وہ عیاشی سمجھتے ہیں۔ اس نے اس لڑکے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ اس ہندو لڑکے کی پٹائی کر دے گا۔ اس کا موڈ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈرایا کہ اگر اس نے اس لڑکے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو پھر وہ والد صاحب کو ساری باتیں بتا دے گا۔ وہ جب 3rd ایئر میں تھا تو اس ہندو لڑکے نے بتایا کہ شہر میں میرا بھائی لڑکیوں کے پیچھے پڑتا ہے، پھرتا ہے اور پکا بدماش بھی ہو گیا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ اسے پیسے نہ دیا کرے، مگر میری ماں نہ مانی۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھائی آیا تو میں نے اس کے اٹیچی کیس کی تلاشی لی۔ اس میں سگریٹ کے 4 پیکٹ پڑے تھے۔ میں نے اسے سگریٹ پینے سے منع کیا مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ اب بڑا ہی خوبصورت جوان بن گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ برادری کی کسی بھی لڑکی کا نام لے، اسے اسی لڑکی کا رشتہ لے دیا جائے گا، لیکن اس کی باتیں بتا رہی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے۔ انہی چھٹیوں کا واقعہ ہے۔ ایک دن ہمارا ایک مزارہ ہمارے گھر آیا۔ 2 سکھوں نے اسے پیٹا تھا۔ وہ کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا۔ ان سکھوں نے پانی روک کر اپنے کھیتوں میں لگا لیا۔ نہری علاقے میں ایسے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پانی کی بھاری کو دیہاتی اپنی بیٹی کی عزت سمجھتے ہیں۔ وہ ہر تنازع پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن پانی کی باری پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے مزارے نے ان سکھوں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ وہ کہہ رہا تھا سکھوں نے اسے پیٹ ڈالا۔ میرا بھائی گھر تھا، اس نے کلاڑی اٹھائی، سر اور منہ پر پگڑی لپیٹی، جس طرح دیہاتی لڑائی کے وقت سر کے بچاؤ کے نہیں لپیٹتے ہیں۔ وہ دوڑ کر باہر نکل گیا۔ والد صاحب لاٹھی لے کر نکلے۔ کھیتوں کو جاتے ہوئے وہ دونوں اپنی برادری کو لڑکاتے گئے۔ میں اور میری ماں بھی ان کے پیچھے گئے، لیکن برادری کے 3 آدمیوں نے ہمیں دھکیل کر کہا کہ گھر جاؤ، کوئی عورت باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر خون خرابہ ہوگا۔ ہم دونوں گھر جا کر چھت پر چڑھ گئیں۔ کھیت نظر آ رہے تھے۔ ادھر سے ہماری برادری کے 10-12 آدمی لاٹھیاں اور کلاڑیاں اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ ادھر سے بھی اتنے ہی سکھ لاٹھی اور کلاڑیوں سے مسلح چلے آ رہے تھے۔ میرا بھائی اور والد صاحب سب سے آگے تھے۔ میری بےتابی کا عالم تو یہ تھا کہ میں نے ماں سے کہا کہ میں بھی کلاڑی لے کر جاتی ہوں۔ ماں نے مجھے برا بھلا کہا۔ اس کی اپنی حالت بھی بہت بری تھی۔ وہ اونچی آواز میں خدا سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کے بزرگ بیچ بچاؤ کے لیے دوڑے چلے جا رہے تھے، مگر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ لاٹھیاں اور کلاڑیاں ٹکرانے لگیں۔ دوسری مسلمان برادریوں کے جوان بھی جوش میں آ کر میدان سے نکل آئے۔ وہ بھی للکار رہے تھے، اگر گاؤں کا اور کوئی سکھ ہمارے خلاف آیا تو اس کا خون پی جائیں گے۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ آج کھیت میں سے پانی نہیں بلکہ خون سیراب ہوگا۔ گاؤں کے سکھوں نے اور 3 قوموں کے بوڑھوں نے درمیان میں آ کر لڑائی ختم کروا دی۔
دونوں ہی طرف سے چند آدمی معمولی زخمی ہوئے۔ والد صاحب کی پیشانی پر لاٹھی کی چوٹ بڑی سخت لگی۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، مگر میرا بھائی تھا، کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہتا تھا کہ اپنے باپ کی چوٹ کا انتقام لوں گا۔ مشکل یہ بنی کہ والد صاحب نے بھی اسے بتا دیا کہ انہیں کون سے سکھ نے لاٹھی ماری ہے۔ میرا بھائی اس سکھ کو للکارتا، گالیاں دیتا۔ والد صاحب اسے گھسیٹ کر گھر لے آئے۔ میرے بھائی نے والد صاحب کو غضبناک آواز میں کہا، میں تمہاری طرح بے غرض نہیں ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ والد صاحب اسے خوب پیٹیں گے، لیکن والد صاحب نے اسے گلے لگا لیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بھائی ماں کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ ماں نے اس کا سارا جسم دیکھا، اسے کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ شام کے وقت وہ پھر باہر نکلا۔ والد صاحب نے اسے کہا، بیٹا اب لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اگر سکھوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو دیکھنا ان کے سر کھیتوں میں پڑے ہوں گے۔ اکیلے کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، باہر شور شرابہ سنائی دیا۔ ہماری برادری کا ایک آدمی گھبرایا ہوا ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرے بھائی کا نام لے کر بتایا کہ اس نے ایک سکھ کو چاقو کے 3-4 وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ یہ وہی سکھ تھا جس نے میرے والد صاحب کے ماتھے پر لاٹھی ماری تھی۔ اس آدمی نے بتایا کہ پیپل کے نیچے چند ایک آدمی کھڑے تھے، ان میں یہ سکھ بھی تھا۔ میرا بھائی وہاں گیا، اس نے سکھ کو للکار کر گالی دی اور شلوار کے نیفے سے چاقو نکال کر سکھ کی طرف دوڑا۔ سکھ نے بھی بڑا سا پتھر اٹھا لیا۔ میرے بھائی نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ کوئی اسے روک ہی نہ سکا۔ پتھر اٹھا کر ابھی سیدھا اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ میرے بھائی نے اس کی پیٹھ پر چاقو کے وار کر دیے۔ سکھ اس طرف گھوما تو میرے بھائی نے چاقو اس کے پیٹ میں اتار کر پیڑ بھی چڑ دیا۔ سکھ کی انتڑیاں بھی باہر آ گئی تھیں۔ اتفاق سے وہاں پر 3 سکھ تھے جن میں سے ایک مقتول تھا، باقی سب مسلمان تھے جن کی تعداد 5 تھی۔ ان میں سے کسی نے عقل کی یہ کارروائی کی کہ میرے بھائی کو وہاں سے اپنے ساتھ بھگا لے گئے اور برادری کے ایک بڑے گھر میں چھپا دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گاؤں میں کتنا شور اٹھا ہوگا۔ سکھوں کا غصے میں آنا قدرتی بات تھی۔ گاؤں میں ایک بار پھر دونوں ہی طرف سے لاٹھیاں کلہاڑیاں چل نکلی، کرپانیں بھی نکل آئیں۔ سکھ مر چکا تھا۔ سکھ غالباً اس لیے لڑائی سے منہ موڑ گئے کہ ان کا ایک آدمی قتل ہو چکا تھا۔ میرے بھائی کو جس گھر میں چھپایا گیا تھا وہ ہماری ہی برادری کے سب سے بڑے زمیندار کا گھرانہ تھا۔ اب جو علاقے پاکستان میں ہیں ان میں اسی کے مربے بھی تھے جو اس کے باپ دادا کو انگریزوں نے فوجی خدمات کے صلے میں دیے تھے۔ گاؤں کے ارد گرد بھی اس کی خاصی اراضی تھی۔ قتل کے اس واقعے کے وقت اس کی عمر 50 سے 2-4 سال اوپر ہی تھی۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک اور شادی کی لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ بڑے ہی اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ میں اس کہانی میں اسے جاگیردار کہوں گی۔ گاؤں میں ہر قوم پر اس کا روب تھا اور سب اس کی عزت بھی کرتے۔ والد صاحب باہر نکل گئے تھے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ مرد آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم نے والد صاحب کے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہم دونوں اندر ہو گئیں۔ والد صاحب نے دروازے کے سامنے رک کر کہا، جو کوئی بھی اندر آنا چاہتا ہے آ جائے اور گھر کی تلاشی لے لے۔ اگر میرا بیٹا مل جائے تو اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ کئی سکھوں نے کہا کہ انہوں نے لڑکے کو بھگا دیا ہوگا، لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو۔ مسلمانوں کی آوازیں آئیں، خبردار کوئی دروازے کے اندر قدم نہ رکھے، جاؤ پولیس کو بلا کر لاؤ، تھانے دار آ کر تلاشی لے گا۔ اتنے میں ہماری برادری کا جاگیردار آ گیا۔ اس نے دبنگ آواز میں کہا، کون کہتا ہے کہ چودھری کے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ لڑکا گاؤں میں ہی نہیں، تمہارا آدمی قتل ہوا ہے، لاش تھانے لے جاؤ۔ تمہیں اتنا اختیار کس نے دیا ہے کہ قاتل کو پکڑو؟ شور شرابہ ہونے لگا۔ مقتول کے گھر کی عورتیں بھی بین کر رہی تھیں اور گالیاں بھی بک رہی تھیں۔ سکھوں کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بھائی جاگیردار کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ سکھوں نے فیصلہ کیا کہ لاش تھانے لے جائی جائے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جاگیردار اندر آ گیا۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرایا۔ میں بھی مسکرائی۔ وہ تو میرے باپ کی عمر کا تھا۔ میرے والد صاحب کو الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر باتیں کر کے وہ والد صاحب کو لے گیا۔ میری اور میری ماں کی جان نکلی جا رہی تھی۔ مجھے اپنا اکلوتا بھائی پھانسی کے تختے پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ میری ماں بے ہوش ہو کر گری نہیں، ورنہ کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ ایک منٹ 1 گھنٹے کے برابر تھا۔ والد صاحب آئے اور مجھے کہا کہ میں بھائی کی کتابیں، کپڑے اور دیگر سامان جو ہاسٹل میں اس کے ساتھ رہتا ہے فوراً تیار کر دوں۔ میں نے اور ماں نے سامان تیار کیا۔ ایک مزارہ نے سامان اٹھا اور والد صاحب اس کے ساتھ باہر نکل گئے۔ انہوں نے ہمارے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ بس ہمیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن خود گھبرائے ہوئے تھے۔ رات اندھیری ہو چکی تھی۔ وہ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئے، تکے ہوئے تھے۔ ہمیں کہنے لگے کہ پولیس آئے گی اور میرے بھائی کے متعلق پوچھے گی۔
ہم یہ جواب دیں گے کہ بھائی چھٹیوں میں گھر آیا ہی نہیں، پہلی چھٹی کے روز آیا تھا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ پڑھائی کی خاطر چھٹیاں ہاسٹل میں گزارے گا۔ اس کے فوراً بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو تھانے دار کھڑا تھا۔ اس نے والد صاحب سے میرے بھائی کے متعلق پوچھا۔ والد صاحب نے خود ہی جواب دیا جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ بھی کہا کہ اندر آ کر تلاشی لے لیں۔ یہ تھانے دار مسلمان تھا۔ اس نے گھر کی تلاشیاں لیں، کھرلیاں بھی دیکھیں اور ہم دونوں سے بھی پوچھا کہ لڑکا ہے کہاں۔ ہم نے وہی جواب دیا جو والد صاحب نے بتایا تھا۔ تھانے دار نے والد صاحب سے کہا، چودھری صاحب، ملزم کو غائب کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن عدالت میں یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ملزم واردات کے وقت گاؤں میں نہیں تھا۔ والد صاحب نے کہا، جو اللہ کو منظور ہوگا اس کی مدد سے ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ لڑکا گاؤں میں آیا ہی نہیں۔ چودھری صاحب، تھانے دار نے رازدارانہ لہجے میں کہا، موقع کے گواہ موجود ہیں، آپ کے لڑکے نے ان کے سامنے ہی قتل کیا ہے۔ میں آپ کے خلاف کوئی الٹی پلٹی کارروائی تو نہیں کروں گا، چونکہ میں مسلمان ہوں، سکھوں کے مقابلے میں آپ کی مدد ہی کروں گا۔ لڑکا میرے حوالے کر دیں، اگر آپ کو مذہب کا اتنا ہی خیال ہے تو کریں مدد۔ والد صاحب نے کہا، لڑکا گاؤں میں نہیں ہے، قتل بھی اسی نے کیا ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ وہ گاؤں میں آیا ہی نہیں تھا۔ والد صاحب نے آہستہ سے کہا، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہاسٹل سے میرے لڑکے کو کل نہیں پرسوں گرفتار کرنے آ جائیں، ایک دن کی اور مہلت دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ والد صاحب اسے ایک کمرے میں لے گئے۔ ذرا دیر بعد تھانے دار چلا گیا۔ والد صاحب نے اس کی نقد خدمت کر دی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنی جو آدمی موقع واردات پر موجود تھے ان میں سے ایک میرے بھائی کو وہاں سے بھگا کر لے گیا اور جاگیردار کے گھر چھپا دیا۔ جاگیردار کو بتایا گیا کہ لڑکے نے ایک سکھ کو قتل کر دیا ہے۔ جاگیردار نے لڑکے کو چھپا لیا اور آدمی سے کہا کہ موقع واردات پر جتنے مسلمان موجود تھے انہیں کہہ دو کہ وہ لڑکے کے متعلق لا علمی کا بیان دیں۔ ہمارے گھر آ کر جاگیردار نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ وہ رات کی گاڑی لے کر شہر جا رہا ہے، وہاں وہ اسے ہاسٹل میں اس کے کمرے میں لے جائے گا۔ اگلے روز وہ وہاں کے ملازم اور جو کوئی بھی وہاں پر ہوا اسے یہ بیان دینے پر آمادہ کر لے گا کہ میرا بھائی چھٹیوں میں گاؤں گیا ہی نہیں، ہاسٹل میں رہا ہے۔ جاگیردار میرے والد صاحب کو اپنے گھر لے گیا۔ انہوں نے وہاں میرے بھائی کو دیکھا۔ جاگیردار نے اس کے خون آلود کپڑے تیار کروا کے تبدیل کروا کے کہیں غائب کر دیے، چاقو بھی کسی کنویں میں پھینکوا دیا۔ جاگیردار میرے بھائی کو بتا چکا تھا کہ وہ اسے کس طرح بچانے کی کوشش کرے گا اور بھائی کیا کرے۔ جس وقت تھانے دار ہمارے گھر میں داخل ہوا اس وقت جاگیردار میرے بھائی کو گاؤں سے نکال کر لے گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں انہیں کوئی نہ دیکھ سکا۔ ریلوے اسٹیشن تقریباً 1 میل دور تھا، وہاں سے مین لائن گزرتی تھی، ریل گاڑیوں کی کمی نہیں تھی۔ جاگیردار اگلے روز واپس نہ آیا، رات کو بھی نہ آیا، اس سے اگلے روز آ گیا۔ اس نے میرے والد صاحب کو اپنے گھر بلایا۔ والد صاحب بہت دیر بعد واپس آئے اور میری ماں کو الگ کمرے میں لے گئے۔ میں گئی تو انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا۔ میری پریشانی بڑھ گئی، معاملہ صحیح معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن ماں نے باہر آ کر میری پریشانی دور کر دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جاگیردار ہاسٹل میں تمام انتظام کر دے گا۔ اس نے 3-4 آدمیوں کو منہ مانگی رشوت دے کر یہ بیان دینے پر تیار کر لیا ہے کہ میرا بھائی گاؤں گیا ہی نہیں، ہاسٹل میں 4-5 اور لڑکے چھٹیاں گزار رہے تھے، انہیں بھی جاگیردار نے تیار کر لیا۔ ماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جاگیردار ایک انگریز آفیسر سے بھی مل کر آیا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ باتیں مجھ سے چوری چھپے کیوں کی گئی ہیں۔ ماں نے جواب دیا کہ تم بچی ہو، بعض باتیں نازک ہوتی ہیں جو کسی کے سامنے منہ سے نکل جائیں تو بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ماں سچ کہہ رہی ہے۔ وہ چونکہ خوش اور مطمئن تھی اسی لیے میری پریشانی کم ہو گئی۔ اس وقت مجھے صرف اپنے بھائی کا غم تھا۔ والد صاحب نے مجھے تسلی دے کر غم ہلکا کر دیا۔ دونوں ماں اور والد صاحب جاگیردار کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے جیسے اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں۔ وہ اس کی تعریفیں مجھ سے مخاطب ہو کر کرتے کہ میں خود اس شخص کے آگے سجدہ کرنے کو بھی تیار تھی۔ میں بہن تھی جس کا اکیلا بھائی پھانسی کے تختے پر کھڑا تھا۔ جاگیردار نے اسے بچانے کی نہیں ایسی کارروائی کی تھی جو اس کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ والد صاحب نے بتایا کہ جاگیردار یہ سارا اہتمام اپنے خرچ پر کر رہا ہے، جہاں پر رشوت دینی ہوتی وہ خود ہی دیتا، ہم غریب تو نہیں تھے۔ والد صاحب نے اسے کہا کہ وہ تمام اخراجات دیں گے، لیکن جاگیردار نے کہا کہ یہ اس کا فرض ہے اور وہ میرے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ ایک روز بعد میرے بھائی کو شہر کے ہاسٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ موقع کے گواہوں کی نشاندہی پر میرے بھائی کی گرفتاری لازمی تھی۔ دونوں ہی طرفوں سے پولیس نے بیانات لیے اور چند دنوں بعد یہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔
وہاں سے مقدمہ سیشن کورٹ میں گیا۔ جاگیردار نے بہت بھاگ دوڑ کی۔ اس نے جو گواہ تیار کیے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ جاگیردار نے یہاں تک انتظام کر دیا کہ شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے مالک کو یہ گواہی دینے کے لیے تیار کر لیا کہ میرا بھائی چھٹیوں کے دوران اس کے ہوٹل میں کھانا کھاتا رہا ہے۔ ایک کاپی بھی عدالت میں پیش کی گئی جس میں میرے بھائی کے روز مرہ کھانے کا حساب لکھا تھا۔ ہوٹل والے نے بیان دیا کہ لڑکے نے بھی یہ پیسے ادا نہیں کیے۔ قتل والے روز کے بھی پیسے لکھے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہ صفائی کی شہادتیں اور ثبوت ایسے پیش کیے گئے کہ سیشن کورٹ نے میرے بھائی کو بری کر دیا۔ اس وقت تک 5-6 مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں میں مسلمانوں اور سکھوں میں کھچاؤ پیدا ہونا ہی تھا۔ والد صاحب نے بلکہ جاگیردار نے میرے بھائی کے ساتھ 2 آدمی لگا دیے جو اس کے محافظ تھے۔ وہ پھر کالج میں چلا گیا۔ ہمیں ہر وقت یہ ڈر رہتا کہ مقتول کے بھائی انتقام لیں گے۔ ہمارے لیے ایک نہ ایک دن اور ایک رات بڑی بھاری اور لمبی ہو کر گزرتی۔ ایک روز میری ماں نے یہ کہہ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ جاگیردار نے میرا رشتہ مانگا ہے، اور میرے والد صاحب نے ہاں کر دی ہے۔ اس وقت اس کی عمر 55-56 سال کے قریب تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے زمین اور آسمان تیزی سے گھومنے لگے۔ میری نظر گاؤں پر برادری کے کسی اپنے ہم عمر آدمی پر نہیں تھی۔ میرے رشتے کے لیے جن لڑکوں کی مائیں آتی تھی میں نے ان کے متعلق بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ کون کیسا ہے اور میں ان میں سے کون مجھے اچھا بھی لگتا ہے، مگر جاگیردار کے متعلق سن کر میرا خون جہاں تھا وہیں پر جم کے رہ گیا۔ ماں نے کہا اس نے تمہارے بھائی کو پھانسی کے تختے سے اتارا ہے۔ اس نے میرے اکلوتے بچے کو نئی زندگی دی ہے، اور وہ کوئی ایسا بوڑھا تو نہیں آج کل کے 4 نوجوانوں کو اکیلا ہی پچاڑ دے۔ میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ ماں نے آگے ہو کر میرے کان میں کہا اس نے کہا ہے کہ میں آدھی جائیداد تمہاری بیٹی کے نام کر دوں گا۔ قتل جیسے بھیانک جرم کی سزا سے میرے بھائی کے بچانے کی جو خوشی مجھے تھی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ مجھے اگر کہا جاتا کہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم پھانسی چڑھ جاؤ تو میں ایسی خوشی جان دے دیتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جاگیردار میرے بھائی کو بچانے کی کیا قیمت مانگے گا۔ میں اپنے بھائی کے لیے ایک ہی بار جان دے سکتی تھی۔ ہر روز اور ہر رات مرنے اور مر کر جینے کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھی۔ ماں سمجھ گئی کہ میں جاگیردار کو قبول نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے سوچنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میری زندگی کے جو دن آئے وہ ماں کی زبان سے جاگیردار کی تعریفیں سنتے ہوئے ہی گزرنے لگے۔ میں نے صرف ایک بار کہا کہ کیا میرے لیے یہی آدمی رہ گیا تھا؟ مجھے بتایا گیا کہ جس روز جاگیردار میرے بھائی کو ہاسٹل میں چھوڑ کر گاؤں آیا تھا اس نے والد صاحب کو اپنے گھر بلایا۔ اس ملاقات میں اس نے والد صاحب کو بتایا تھا کہ لڑکے کو بچانا ناممکن نظر آتا ہے لیکن وہ اپنا پیسہ استعمال کرے گا، سفارشیں بھی اور اپنا اثر و رسوخ بھی۔ یہ بات غلط بھی نہیں تھی۔ دن دہاڑے سے قتل ہوا تھا اور موقع کے گواہ بھی موجود تھے اور قتل کا باعث بھی صاف ظاہر تھا۔ ان حالات میں میرے بھائی کو سزائے موت سے بچانا کچھ آسان نہیں تھا۔ عمر کیس سے بچنا واقعی ناممکن تھا۔ میرے والد صاحب رو پڑے تھے۔ جاگیردار نے انہیں تسلی دلاسا دیا۔ والد صاحب کی اسی جذباتی کیفیت میں جاگیردار نے ان کے ساتھ میرا ذکر چھیڑ دیا اور اس ذکر کو گھما پھرا کر اس خواہش پر لے آیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ والد صاحب جب اس کے گھر سے آئے تھے تو میری ماں کو کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ والد صاحب میری ماں سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ماں کے دل و دماغ پر اکلوتے بیٹے کی زندگی اور موت سوار تھی۔ لڑکی کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی۔ لڑکی کو نقد قیمت لے کر بھی دیا جا سکتا ہے، جائیداد کے عوض بھی کسی لوفر لفنگے یا باپ کے کسی عمر کے آدمی کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور اسے یرغمال کے طور پر بھی رکھوایا جا سکتا ہے۔ سو ماں کو اپنا یہ بیٹا عزیز تھا جو سگریٹ بھی پیتا تھا، شہر میں لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا پھرتا اور پکا بدمعاش بن گیا تھا۔ ماں کو بیٹی کے جذبات کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی جو 4 دیواری کے اندر شرافت سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ماں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میرے بچے کو بچا لو اور میری بیٹی لے لو۔ والد صاحب نے بھی جاگیردار سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے میرا رشتہ دے دیں گے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جاگیردار نے معجزہ کر دکھایا تھا۔ اس نے صرف گواہی تیار نہیں کیے تھے بلکہ پولیس کے 1-2 انگریز افسروں کا دباؤ تھانے دار پر ڈلوایا تھا۔ تھانے دار کو میرے والد صاحب نے رشوت ہی دی تھی۔ جاگیردار نے انگریز افسر کے دباؤ کا خرچہ اپنی جیب سے خاصی رقم ادا کر کے دیا۔ تھانے دار نے مقتول کے کیس کو کمزور کر دیا تھا۔ جاگیردار نے سرکاری وکیل کو بھی رشوت دے دی۔ اس کے بعد روپے پیسے کی تو کمی تھی ہی نہیں۔ اس کی بھاگ دوڑ اور کوششوں کی قدر و قیمت تو الگ تھی۔
اس نے ہوٹل کے مالک کو معلوم نہیں کتنے 100 روپے دیے اور اس کو گواہی دلوائی۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ والد صاحب سے کہے کہ جاگیردار نے جتنا خرچہ کیا اسے عطا کر دیں، ہماری لحاظ سے یہ بوجھ برداشت کر سکتے تھے۔ مگر والد صاحب نے بالکل دیہاتی مردوں جیسا جواب دیا کہ میں زبان دے چکا ہوں۔ میں والد صاحب کے مزاج کو جانتی تھی، وہ حکم چلانے والے باپ تھے، ماں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ والد صاحب کے غلام ہونے کے باوجود وہ خود کو جاگیردار کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ ایک بھائی رہ گیا تو وہ جوان تھا اور BA کے آخری سال میں تھا، وہ خود سر بھی تھا۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا کہ ماں باپ کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے ماں سے اتنی سی بات منوا لی کہ وہ شادی میں بھی جلدی نہ کریں۔ جاگیردار کی طرف سے تحفے آنے شروع ہو گئے۔ جاگیردار کی ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بیٹے جوان تھے، جن میں سے ایک مجھ سے 1.5 سال بڑا اور دوسرا 1.5 سال چھوٹا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی آئی کہ اس کی بیٹی اور بیٹیوں سے بات کروں کہ اپنے باپ کو شادی سے روکیں، لیکن جرأت نہیں ہوئی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس کے بڑے بیٹے کو کسی کی زبانی پیغام بھیجوں کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، شاید اس سے جاگیردار کو شرم آ جائے۔ لیکن اس ڈر سے چپ رہی کہ بات باہر نکل گئی تو میری بدنامی ہوگی۔ ایک روز میرا بھائی اچانک آ گیا۔ ان دنوں چھٹیوں کا کوئی موقع نہیں تھا۔ یہ 1946 کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ ہم سب کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں سے الگ ملک مانگ رہے ہیں، جسے پاکستان کا نام دیا جا رہا تھا۔ ان دنوں الیکشن کا بھی ہنگامہ تھا۔ ہندوؤں کی سیاسی پارٹی کانگریس دعویٰ کرتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے۔ ہندو اور سکھ لیڈر ہمارے گاؤں میں بھی آتے اور تقریریں بھی کرتے۔ وہ انگریزوں کے خلاف مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف بھی بولتے تھے۔ کہتے تھے کہ محمد علی جناح انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان بن گیا تو اس کے بادشاہ انگریز ہوں گے، جبکہ باقی ہندوستان آزاد ہوگا۔ یہ غیر مسلم لیڈر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی کے نعرے لگاتے اور مسلمانوں کو سبز باغ دکھاتے تھے۔ میں نے کبھی پوری طرح توجہ نہیں دی۔ مسلمان لیڈر بھی آتے تھے اور ان کی تقریریں دل پر اثر بھی کرتی تھیں۔ وہ بات محمد بن قاسم سے شروع کرتے، کہتے تھے کہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے جو انگریزوں نے دھوکے سے مسلمانوں سے ہتھیا لیا تھا۔ اب ہم انگریز سے اپنا ملک لے کر ہندوؤں کو اس میں سے واجبی سا حصہ دیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں محمد بن قاسم، محمد غزنوی، حیدر علی، ٹیپو، سید احمد اور جنگ آزادی کے تمامی شہیدوں کی روحیں شرمسار کر رہی ہیں، ہمیں سومناتھ کے بت بھی للکار رہے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، ان ہندوؤں پر جو ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں یہ ثابت کر دیں کہ ہم بت شکنے، بت فروش نہیں۔ ان ہندوؤں نے ہماری مسجدوں کو استبل بنایا ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ 100 سال سے ہندو اس ملک میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اگر ملک کی بھاگ دوڑ ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اسے چند ہی مہینے پہلے ہمیں 2 جگہوں سے خبریں بھی ملی تھیں کہ وہاں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور مسلمان مستورات کی آبرو ریزی بھی کی۔ ایک گھڑ بھی تھا اور دوسرا صوبہ بہار کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تو ہمارے گاؤں کے مسلمانوں میں بھی دل کھول کر چندہ دیا تھا۔ ان دونوں ہی جگہوں کے قتل عام کی جو اطلاع ہمیں ملتی تھی وہ سن کر خون بھی کھولتا اور رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے۔ بہار میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر دودھ پیتے بچوں کو برچھیوں اور تلواروں کی نوک پر اٹھایا اور باہر پھینکا تھا۔ مسلمان خواتین کو مسجد میں لے جا کر بے آبرو کیا۔ مکانوں کو آگ لگا کر زندہ مسلمانوں کو اس میں پھینکا تھا۔ ہندوؤں کی اس ناقابل یقین درندگی سے پتہ چلتا تھا کہ ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہندو جہاں بھی مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے وہاں بوڑھیوں کی بجائے نوجوان بچوں اور عورتوں کو زیادہ قتل کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی نسل آگے نہ چلے۔ دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان اس قدر دہشت زدہ ہو جائے کہ اسلام ترک کر کے ہندو ہو جائیں۔ میں اس وقت سیاست کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن مسلمان لیڈروں کی تقریریں سن کر سینے میں ایمان کا شعلہ بھڑکتا۔ ہندو لیڈروں کے الفاظ دل میں اور لب و لہجے میں یاری صاف نظر آتی۔ بہرحال انہی حالت میں اچانک ایک روز میرا بھائی آ گیا۔ اس کی باتیں اور لب و لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ مسلمان لیڈروں کی طرح باتیں کرتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان کیا ہے اور ہم کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھ چکی تھی کہ اس نے بتایا کہ شہروں میں کالجوں کے لڑکوں نے تعلیم سے توجہ ہٹا لی ہے اور اب وہ مسلمانوں کو پاکستان کے محاذ پر متحد اور صف آرا کرتے پھر رہے ہیں۔ کالجوں میں مسلم اور غیر مسلم لڑکوں کے تصادم بھی ہوتے ہیں۔
مسلمان لڑکوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ پاکستان لے کے ہی رہیں گے۔ اگر انگریز نے ملک کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیے بغیر آزادی دے دی تو ملک میں ہم زمین اور دہشت ناک تحریک چلائیں گے جو دراصل اسلحہ بارود کی جنگ ہوگی۔ بھارت بھائی نے بتایا کہ ہندوؤں نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی۔ ہم نوجوان چاہتے ہی یہی ہیں کہ خانہ جنگی ہو، اس طرح ہندوؤں سے اس سے زیادہ علاقے حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے مطالعہ پاکستان میں شامل کیے ہیں۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے بھائی مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا جیسے وہ بہت ہی بےشت کے پانی سے نہا کر آیا ہو، اس کی روح بھی دھلی دھلائی معلوم ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان اسی روپ میں اچھے لگتے ہیں اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ میرے روزے محشر خدا کے حضور گواہی دوں گی کہ پاکستان نوجوانوں نے بنایا تھا۔ میں آج الیکشن کا تھا یا جلسے جلوس ہو، مظاہروں لاٹھوں یا آنسو گیس یا گولیوں کا، نوجوانوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی کہ ایک نے جانیں قربان کر دی اور دشمنوں کو شکست دی تھی۔ میرے بھائی نے میرا خون بھی گرما دیا۔ اس نے بتایا کہ الیکشن ہو رہے ہیں جن میں مسلمان یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ایک امت ہیں، وہ ایک الگ تھلگ قوم ہے اور ان کی قومیت ہندوستانی نہیں مسلمان ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہماری صفوں میں غدار بھی ہیں، اس نے کہا۔ یہ وہ جاگیردار ہیں جنہیں انگریز نے جاگیردار اور مربع دے رکھے ہیں۔ ان کے دادا پردادا نے انگریزوں کی خدمت اس وقت بھی کی تھی جب انگریز نئے نئے آئے تھے اور مسلمان اپنی آزادی کے لیے ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان غداروں نے انگریزوں کے قدم جمائے اور اپنی قوم کو دھوکہ دے کر اسے انگریزوں کا غلام بنایا۔ اس غداری کے صلے میں انگریزوں نے انہیں جاگیرداریں اور نقد انعام بھی دیے۔ آج ان کی اولاد انگریزوں کی خدمت گزار ہے۔ یہ سب مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے اتنے ہی خلاف ہیں جتنے ہندو۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلا جائے۔ اس نے کہا ایک غدار ہمارے گاؤں میں بھی موجود ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں۔ یہ برادری کو در پردہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے؟ وہی جس نے مجھے سزائے موت سے بچایا ہے، میرے بھائی نے کہا۔ میں اس کا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا، لیکن اس کا یہ گناہ بھی نہیں بخشوں گا۔ میں پاکستان کے نام پر اپنی جان دے دوں گا۔ ایک غدار کو قتل کرنا اور پھانسی چڑھ جانا شہادت کا رتبہ رکھتا ہے۔ میرے بھائی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، تمہاری دشمن پھانسی چڑھے، خدا کے لیے ایسا نہ کہو۔ اگر قتل کرنے کی ضرورت پڑی تو میں اسے اس طرح قتل نہیں کروں گا جس طرح سکھ کو للکار کر کیا تھا۔ بھائی نے کہا، جاگیردار جیسے آدمیوں کو کسی اور طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ میں اسے یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ قوم کا ساتھ دے اور غداری سے باز آ جائے۔ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر رکھا ہے۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس نے میرے گلے سے پھانسی کا رسہ نکالا ہے۔ یہ ایک ناممکن کام تھا جو اس نے کیا تھا۔ تم شاید جانتے نہیں ہو کہ اس نے اس احسان کی کتنی قیمت مانگی ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ اس نے میرا رشتہ مانگا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہمارے جناب والی صاحب اور محترمہ والدہ صاحبہ زبان دے چکے ہیں۔ میرے بھائی پر اسی طرح سختہ طاری ہو گیا جس طرح کہ ماں کے منہ سے یہ خبر سن کر مجھ پر طاری ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ماں مجھے اس کی آدھی جائیداد کا لالچ دے رہی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہمارے والد صاحب کے آگے بڑی چالاکی سے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ میرے عوض اسے سزا سے بچا لے گا۔ بولتے بولتے میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے خدا کے بعد اسی کی ذات پر بھروسہ ہے۔ بھائی بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ والد صاحب اور میرے بڑے بھائی اونچی آواز میں ترش کلامی کرنے لگے۔ ماں میرے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ وہ ان کی عزت کا خیال رکھے۔ والد صاحب میرے بھائی کو بار بار کہتے کہ جاگیردار نے اسے پھانسی کے تختے سے اتارا ہے۔ میرے بھائی نے 2-3 بار کہا کہ تم لوگ مجھے بتا دیتے کہ وہ میری بہن کے رشتے کے لیے مجھ پر یہ احسان کر رہا ہے تو میں اس کا احسان قبول ہی نہ کرتا اور سزائے موت یا پھر عمر قید قبول کر لیتا۔ اب میری جگہ میری بہن عمر قید بھگتے گی۔ والد صاحب نرم ہوتے گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکا بہت جوش میں ہے۔ میرا بھائی مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میرا بھائی باہر نکل گیا۔ میری شامت آ گئی۔ والد صاحب اور میری ماں مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ میں نے بھائی کو بھڑکا دیا ہے۔ میں رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ شام کو جاگیردار ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرے والد صاحب سے میرے بھائی کی شکایت کی۔ معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے اس کے گھر جا کر اسے کہا تھا کہ ایک تو وہ میرے رشتے کا خیال دماغ سے نکال دے اور دوسرا یہ کہ وہ قوم کا ساتھ دے۔ میرے والد صاحب اور ماں نے اس سے میرے بھائی کی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ وہ نادان نوجوان ہے۔ اتنے میں نادان نوجوان بھی گھر آ گیا۔ میرے والد صاحب نے جاگیردار کو خوش کرنے کے لیے میرے بھائی کو ڈانٹا۔
میرے بھائی نے کہا، ذرا غور سے سن لو بزرگوں، میں اپنی بہن کو قربان کر دوں گا، خود بھی قربان ہو جاؤں گا، لیکن پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اس الیکشن میں جس مسلمان کا ووٹ کانگریسی امیدوار کے باکس میں جائے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں پاکستان نہ ملا تو مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات یہی ہوگا کہ پوری قوم خودکشی کر لے۔ یہ صرف آپ کی اور میری عزت کا مسئلہ نہیں، جو قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ 1875 میں غداروں نے قوم کو شکست دی تھی، ہم غداروں کو موقع نہیں دینا چاہتے۔ اگر اس الیکشن کے بعد پاکستان نہ ملا تو ہندوستان ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون میں ڈوب جائے گا۔ آئینی جد و جہد کے بعد ہم گولے بارود اور قتل و غارت گری کی جنگ لڑیں گے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ دونوں ہی بوڑھے خاموش ہو گئے۔ جاگیردار چالاک آدمی تھا، وہ ہنس پڑا اور میرے بھائی کی تعریفیں کرنے لگا۔ میرا رشتہ لینے کی خاطر وہ میرے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ الیکشن ہوا، مسلمانوں نے مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کر کے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور اس قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے صوبوں کو ایک ملک بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ الیکشن کے بعد بھی پنجاب میں مسلم لیگ کی وزارت نہ بننے دی گئی۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کو بڑی سخت سزا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ پنجاب میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے۔ ان کا مرکز لاہور تھا۔ آج کے مشرقی پنجاب بھارت کے کالجوں کے طلبہ بھی لاہور چلے گئے تھے۔ ان مظاہروں میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ انگریزوں کی پولیس اور فوج نے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ تشدد کیا تھا۔ لڑکوں نے لاہور سیکریٹ میں داخل ہو کر گورنر کے دفتر پر پاکستان کا جھنڈا چڑھا دیا۔ مسلمانوں نے جان اور مال کی بے دریغ قربانیاں دے کر انگریزوں کی حکومت کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا تھا۔ گرفتاریاں بھی اندھادھند ہوتی ہوئی تھیں۔ میرا بھائی اس دوران گاؤں نہ آیا۔ کئی بار والد صاحب اسے دیکھنے گئے، ہر بار یہ خبر لے کر آئے کہ وہ لاہور چلا گیا تھا۔ والد صاحب بھی لاہور گئے مگر بھائی نہ ملا۔ دل کو جلا دینے والی خبریں ملتی تھیں۔ کبھی اطلاع ملتی کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، میرے ایک اطلاع ملی کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ کسی نے بتایا کہ اس نے ایک جلوس پر گولی چلائی تو وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ جلوس پر پولیس لاٹھی چارج کرتی یا گولی چلاتی تو جہاں مسلمان زخمی ہوتے وہاں پر چند ایک شہید بھی ہو جاتے تھے۔ ان کی لاشیں نہیں ملتی تھی، پولیس کہیں غائب کر دیتی۔ ہم نے نذرانے مانی اور قرآن ختم کروائے۔ میری ماں خانقاہوں پر مزاروں پر ماتھا رگڑتی رہی مگر بھائی کا پتہ نہ چلا۔ مظاہرے ختم ہو گئے، مسلمانوں نے یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ پھر 3 جون کا تاریخی دن آ گیا جب ملک کی تقسیم کا اعلان ہوا۔ پاکستان میں آنے والے صوبوں کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ میرا بھائی پھر بھی نہ آیا۔ میرے والد صاحب اور میری ماں نے جاگیردار کے آگے رو رو کر برا حال کر دیا۔ جاگیردار اور اس کے اپنے بیان کے مطابق لاہور جاتا رہا، ہر بار آ کر یہ خبر سناتا رہا کہ وہ لاہور کے جیل خانے میں بھی دیکھ کر آیا ہے، پر اسے میرے بھائی کا خورا کھوج نہیں ملا۔ میرے والدین کی جذباتی حالت سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ میرے ساتھ منگنی کر لی۔ اس نے میرے لیے انگوٹھی بھیجی جو میری انگلی میں ڈال دی گئی۔ میں نے رات کو اتار کر ماں کو دے دی۔ شادی میرے بھائی کی گمشدگی کی وجہ سے ملتوی رہی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میرے بھائی کو جاگیردار نے مروا دیا ہے یا پھر اسی نے اسے غائب کر دیا ہے، کیونکہ میرے بھائی نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ تم میری بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائی نے اس پر غداری کا الزام بھی عائد کیا تھا جو بالکل صحیح تھا۔ میں نے والد صاحب اور ماں سے اس شک کا اظہار کیا مگر وہ جاگیردار کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ہمیں بعض لوگوں نے بتایا کہ ان ہنگاموں میں کئی مسلمان لاپتہ ہو گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر سن کر ماں اور بہن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حقیقت یہی نظر آتی تھی کہ میرا بھائی پاکستان کے نام پر قربان ہو گیا ہے، لیکن میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے معلوم نہیں کتنی بہنوں نے بھائی قربان کیے تھے۔ اس روز آپ پاکستان میں آزادی کا جشن منا رہے تھے اور ہم قبرستان میں ہندوؤں اور سکھوں کے تیور دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے چلے جا رہے تھے۔ بوڑھے سکھوں نے ہمارے بزرگوں سے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بھائیوں کی طرح عمر گزاری ہے، مگر حالات نے اب ایسا بدل دیا ہے کہ بھائی چارہ رکھنا ناممکن ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ گاؤں کے مسلمان وقت سے پہلے پاکستان کو روانہ ہو جائیں۔ بوڑھے سکھوں نے یہ بات بڑی خلوص دل سے کہی تھی، دھمکی نہیں دی تھی۔ یہی بات جوان سکھ اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں سے کہی، لیکن اس میں دھمکی کا رنگ تھا۔ جس جگہ اور جس گھر میں انسان پیدا ہوا ہو، ہنس کھیل کر بڑا ہوا ہو، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر گھر کا تمام ہی سامان اور مکان کی ایک ایک اینٹ بھی ساتھ لے جانے کا بندوبست کر لیا جائے، پھر بھی انسان اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔
اپنے وطن، اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی بھی ایسی ہی تھی۔ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم سے پاکستان ایسی قربانی مانگ رہا ہے جو ہمارے تصوروں میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے بڑوں نے اس امید پر تکیہ کیا کہ دونوں ملکوں کو آزادی مل گئی ہے، چند روز بعد ہندو سکھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، مگر اسی رات چھتوں پر سونے والوں نے دور دور آگ کے شعلے دیکھے۔ کئی گاؤں میں مسلمانوں کے گھر جل رہے تھے۔ ہمیں اس جاگیردار نے مروا دیا جو مطالبہ پاکستان کے خلاف تھا۔ یہ بعد میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے انگریز نواز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہندوؤں کا دوست سمجھتا۔ اس نے ساری برادری کو یقین دلایا کہ اس کی بدولت ہندو سکھ کم از کم ہمارے گاؤں کے مسلمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ مسلمان کانگریسی یا سرکاری پارٹی کا وہ مسلمان تھا، اور اسے قتل کرنا کافروں کا مذہبی فرض تھا۔ اگر ہندو ہمیں دل سے بھائی سمجھتے تھے تو ہمیں کہتے کہ اب تم ہندوستانی ہو، ہمارا مرنا جینا اکٹھا ہوگا۔ جو ہی انہیں اپنی حکومت ملی، انہوں نے مسلمانوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ ہمارے بزرگ بھی کچھ فیصلہ نہ کر پائے کہ ہمارا گاؤں خاک و خون کے طوفان اور سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رات کو حملہ ہوا۔ اگر سکھوں کے پاس صرف کرپانیں اور برچیاں ہوتی تو مسلمان لاٹھیوں اور کلاڑیوں سے مقابلہ کرتے، مگر وہاں پستول چل رہے تھے۔ پھر بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا زیادہ تر حملہ ہمارے گھروں پر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں میں تھی، ایک خوبصورت اور جوان لڑکی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرے بھائی نے ایک سکھ کو قتل کیا اور بری ہو گیا۔ سکھوں کو انتقام کا موقع مل گیا تھا۔ گاؤں کی یہ کیفیت تھی کہ عورتوں اور بچوں کی چیخوں سے آسمان کانپ رہا تھا۔ گولیاں چل رہی تھیں۔ سکھ مسلمانوں کو اور پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہندو بھی تھے۔ وہ دروازے توڑ کر، دیواریں پھلانگ کر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوتے، جوان لڑکیوں کو سب سے پہلے پکڑتے، پھر گھر کے باقی افراد کو برچھیوں اور کرپانوں اور بندوقوں وغیرہ سے قتل کرتے اور گھروں کو لوٹتے تھے۔ جن مسلمان لڑکیوں کو موقع ملا وہ کنویں میں کود گئی تھیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی۔ 3 سال گزر گئے۔ آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے۔ تجھے صرف یاد نہیں ہوتی بلکہ یوں لگتا ہے جیسے میں اسی گاؤں میں چلی گئی ہوں، اور میرے ارد گرد مسلمانوں کے بچے برچھی اور کرپانوں سے کٹ رہے ہیں، لڑکیاں بھی گھسیٹی جا رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور جلتے ہوئے مکانوں کے شعلے آسمان کو چاٹ رہے ہیں۔ آج بھی مجھ پر اسی طرح ہول طاری ہو جاتا ہے جس طرح 3 سال پہلے ہوا تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ آپ بیتی تو بظاہر میری ہے، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ میں ان پاکستانیوں کو جو 14 اگست 1947 کے بعد پیدا ہوئے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ خطہ خون کے دریاؤں جتنی قربانی دے کر حاصل کیا تھا۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے جسے آپ 1000 کوشش بھی کریں تو تصور میں نہیں لا سکتے۔ میرے والد صاحب نے مجھے کسی ایسی جگہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں مجھے بلوائی دیکھ نہ سکیں۔ ماں کو زیورات اور نقدی کا غم تھا۔ دروازہ ٹوٹ رہا تھا، مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ والد صاحب نے ماں کے ہاتھ سے زیورات اور نقدی کی پوٹلی کو چھین کر کہا کہ یہ میں سکھوں کو دے کر کہوں گا کہ یہ سب دولت تمہاری ہے، ہم تینوں کو یہاں سے نکل جانے دو۔ ہمارا مکان پختہ اینٹوں کا تھا، قلعے کی طرح مضبوط اور محفوظ، اسی لیے بلوائی فوراً اندر نہیں آ سکی۔ چھت پر کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ان کے بھاری قدم سیڑھیاں اترنے لگے۔ والد نے مجھے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے پلنگ کے نیچے سے دیکھا۔ والد صاحب نے دیوار کے ساتھ کیل سے لٹکتی ہوئی کلاڑی اتار لی اور بلند آواز سے کہا، یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے۔ میں پلنگ کے نیچے سرک کر دیوار کی طرف ہوئی تو میرا ہاتھ لاٹھی پر پڑا۔ یہ لاٹھی نہیں برچھی تھی جو پلنگ کے نیچے پڑی تھی۔ دیہات میں کلاڑی، برچھی اور لاٹھی ہر گھر میں ہوتی تھی۔ والد صاحب نے کمرے کا دروازہ بند نہ کیا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں پلنگ کے نیچے سے دیکھا۔ دروازے میں پہلے 2 سکھ داخل ہوئے، اس کے بعد پیچھے سے 2 اور آئے۔ والد صاحب نے آ جاؤ کافروں کہہ کر کلاڑی تانی۔ میں برچھی لے کر پلنگ کے نیچے سے نکل آئی اور سکھوں کو مردوں کی طرح لڑکار کر کہا۔ صرف 2 سیکنڈ کی بات تھی جو 2 گھنٹوں جتنی لمبی معلوم ہوئی۔ مجھے وہ 4 سکھ آج بھی اچھی طرح یاد ہیں۔ ان کے سر اور چہرے ململ کی پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں، ناک اور مونچھیں ہی نظر آتی۔ وہ یقیناً شراب بھی پیے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری لال تھیں۔ میں مارنے اور مرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ والد صاحب نے کلاڑی تان لی، مگر چاروں سکھ برچیاں اٹھائے نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے باہر منہ کر کے کہا، اوئے کدھر ہو؟ آ کر انہیں سمجھاؤ۔ صرف 2 یا 3 سیکنڈ گزرے ہوں گے
2 آدمی باہر سے دوڑتے ہوئے آئے، وہ سکھ نہیں تھے۔ ایک نے کہا ہم ڈیوٹی کا دروازہ دیکھنے چلے گئے تھے، باہر سے سکھ دروازہ توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی سروں پر اور ٹھوڑی کے نیچے پگڑیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ ایک نے کہا ہم بڑے چودھری صاحب جاگیردار کے گھر سے آئے، فوراً یہاں سے نکلو، صرف زیور روپیہ 7 پیسہ لے کر آؤ۔ والی صاحب نے انہیں پہچان لیا، وہ جاگیردار کے ملازم تھے۔ ہم تینوں ان کے ساتھ باہر نکلے۔ والی صاحب پھر کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے لالٹین اٹھائی، اس کا تیل والا حصہ دیکھا، تیل پلنگ پر چھڑک دیا اور لالٹین کا شیشہ اوپر اٹھا کر لالٹین پلنگ پر پھینک دی۔ میں نے شعلہ اٹھتا دیکھا جو بہت تیزی سے پلنگ پر پھیلنے لگا۔ جاگیردار کے ایک ملازم نے انہیں بلایا۔ والی صاحب نے جلتے ہوئے پلنگ پر ایک چارپائی پہلو کے بل رکھ دی اور بولے اب یہاں سے راکھ ہی لوٹیں گے۔ وہ ہمیں سیڑھیوں پر لے گئے۔ پیچھے ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو انہوں نے ہی کہیں سے لا کر رکھی تھی۔ باہر جلتے ہوئے مکانوں کی روشنی تھی۔ ہمارا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا۔ ہم باہر سے جا رہے تھے۔ مجھے 3-4 سال کی عمر کے 2 بچے بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے لاشیں بھی دیکھی اور میں نے بڑے ہی ہولناک منظر دیکھے۔ چاروں سکھ اور جاگیردار کے ملازموں نے ہمارے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ میرے اوپر چادر تھی، چہرہ اسی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ہمیں گاؤں سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ جاگیردار کا گھر دوسری طرف تھا۔ مجھے شک اور خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ والی صاحب نے بھی اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں ملازموں سے پوچھا کہ وہ ہمیں کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جاگیردار نے اپنے ایک بیٹے کے ساتھ گاؤں سے دور ہمارے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس کے خاندان کے ساتھ دوسرے افراد اور دوسرا بیٹا پہلے نکل گئے تھے۔ میرا ڈر دور نہیں ہوا تھا۔ ہم دھوکے کا شکار ہو رہے تھے، مگر ہم نہتے تھے۔ گاؤں سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سامنے سے آواز آئی سب آ گئے ہیں۔ ایک ملازم نے جواب دیا ہاں چودھری جی، یہ دھوکہ نہیں تھا۔ جاگیردار ایک اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک سکھ نے کہا اور حکم چودھری جی، اپنے آدمی گن لو، اور سنو چودھری جی، ریلوے اسٹیشن کی طرف سے نہ جانا، زندہ نہیں بچ سکو گے۔ وہ چلے گئے۔ دونوں نوکر ہمارے ساتھ رہے۔ جاگیردار نے ہمیں گھر سے زندہ لانے کا ان سکھوں کو 500 روپیہ ادا کیا تھا۔ پاکستان پہنچنے کا آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر چلے جاتے اور کسی بھی گاڑی پر بیٹھ کر آ جاتے، مگر ادھر بہت خطرہ تھا۔ زیادہ تر پناہ گزینوں نے ریلوے اسٹیشن کی طرف دیکھا اور سکھ وہیں یا راستے میں ان پر حملہ کرتے تھے۔ ہم جاگیردار کی رہنمائی میں کسی اور سمت کو چل پڑے۔ میں نے اپنے گاؤں کی طرف دیکھا۔ 4-5 مکان جل رہے تھے۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان میں میرے گھر کے شعلے کون سے ہیں۔ والی صاحب اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر آئے تھے۔ میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس ہیبت ناک سفر میں میرے بھائی کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھا۔ اسے دیکھے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اب جب کہ میں اپنے گھر اور اپنے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی، میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ میں اپنے بھائی کی جان کا نذرانہ دے چکی ہوں۔ اگر بھائی زندہ ہوتا تو ضرور آتا۔ وہ گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں گیا تھا۔ گاؤں سے نکلنا، گاؤں کا جلنا اور نامعلوم منزل کی طرف ایسا سفر جس کی طوالت کا کچھ علم ہی نہ تھا۔ خطروں کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ حادثہ بڑا ہی بھیانک تھا، یا پھر خدا ہی اتنا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ آنسو اندر ہی اندر کہیں خشک ہو گئے تھے اور حلق میں بھی گولا سا اٹک گیا تھا۔ ہم ساری رات چلتے رہے۔ دور دور شعلے بھی نظر آتے اور بلوائیوں اور مظلوم مسلمانوں کا شور و غل بھی سنائی دیتا۔ ہم ویرانوں میں جا رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ہم سڑک اور ریلوے لائن سے بہت دور جا رہے تھے۔ ایک جگہ قیام کیا۔ میں زمین پر بیٹھی اور لڑک گئی۔ خواب بھی ڈراؤنے دیکھے۔ موسلادھار بارش نے جگا دیا۔ جاگیردار نے کہا کہ چل پڑیں۔ بارش میں حملے کا یا گھات کا خطرہ کم ہو گیا تھا۔ ہم بارش میں ہی چل پڑے۔ بھوک کا احساس تو بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، البتہ پیاس پریشان کر رہی تھی۔ میں نے منہ آسمان کی طرف کر کے کھول دیا اور بارش کے قطرے حلق میں اتارنے لگی۔ ایسے ہی میرا منہ اوپر تھا کہ پاؤں کیچڑ سے پھسل گیا۔ ساتھ ایک ڈھلان تھی۔ میں گری اور ڈھلان سے نیچے جا پڑی۔ جاگیردار بڑی تیزی سے نیچے آیا اور اس نے مجھے اٹھا لیا۔ میں اس کے بازو سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے گھیرے میں لیے رکھا۔ میرے ہمسفر اوپر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے اٹھا کر اوپر لے جانا چاہتا تھا، شاید یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ بوڑھا نہیں ہے۔ میری آپ بیتی بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے میں ان مناظر کو حذف کر دیتی ہوں جو میں نے راستے میں دیکھے تھے۔ میں بس اتنا سا ذکر کر دیتی ہوں کہ راستے میں نے مسلمانوں کی لاشیں دیکھیں۔ ان میں عورتوں اور جوان لڑکیوں کی بھی لاشیں تھیں۔ یہ سب پاکستان کے گمنام شہید تھے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی جب ہم سیلابی دریا کے کنارے جا پہنچے اور وہاں پر رک گئے۔ جاگیردار نے اپنے دونوں نوکروں سے کہا کہ وہ چھپ چھپ کر پل تک جائیں جو وہاں سے تقریباً 1 میل دور تھا،
اور دیکھے کہ وہاں سے خیریت سے گزرا جا سکتا ہے کیا نہیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ماں کی حالت اور بھی زیادہ خراب تھی۔ والد صاحب ہوش میں تھے اور حوصلے میں بھی تھے۔ بارش سفر میں پیچھے ہی کہیں تھم گئی تھی۔ ادھر مینا نہیں برسا تھا۔ بارش کا اب بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب برسنے لگے۔ میں ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئی۔ جاگیردار میرے پاس آ بیٹھا۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس کی ممنون تھی۔ اس نے میرے بھائی کو سزائے موت اور عمر قید سے بچایا تھا، اور اب مجھے اور میرے والدین کو یقینی موت کے منہ سے نکال کر لایا۔ مگر وہ جو اس کا افزانہ مانگ رہا تھا، اس میں اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ مسلمان تو تھا پر پاکستانی نہیں تھا۔ اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا اور برادری کو بھی گمراہ کرنے کی درپردہ کوششیں کی تھی۔ وہ پاکستان میں پناہ بھی صرف اس لیے لینے جا رہا تھا کہ ہندو اور سکھوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسے بخشا نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہ ہوتا تو بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے مجھے اور میرے ماں باپ کو بھی منہ مانگے پیسے دے کر موت سے بچایا، مگر ہمیں بچانے سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ زندہ پاکستان جا سکوں۔ میں اس کی منگیتر تھی۔ یہ اس کی ذہنیت کا ایک ایسا پہلو تھا کہ میں اس شخص کو نفرت کی حد تک ناپسند کرتی تھی۔ اگر یہ لوگ ساتھ نہ ہوتے تو میں تمہیں کندھوں پر اٹھا کر پاکستان تک لے چلتا، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم جو ایک قدم زمین پر رکھتی ہو وہ میرے دل پر پتھر کی طرح گرتا ہے۔ میں نے اس کے احسان کے خاطر مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، ہم کل پاکستان میں ہوں گے، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ میں نے اپنا بہت سا روپیہ اور سارے ہی زیورات پہلے ہی پاکستان پہنچا دیے ہیں۔ میرے مربے بھی پاکستان میں ہیں۔ یہ سب تمہاری دولت ہے۔ تم اس سفر کو اور اپنے گاؤں کو بھول جاؤ گی۔ وہ باروب چہرے اور اونچے قد کا آدمی تھا۔ اس عمر میں بھی وہ قابل لگتا تھا کہ اس کا احترام کیا جائے، مگر وہ اپنے آپ کو جس روپ میں میرے سامنے پیش کر رہا تھا وہ بہروپ تھا۔ وہ رومانی قسم کا نوجوان بننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ 55 سال کی عمر کا جتنا بوڑھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا پیٹ بھی بڑھا ہوا نہیں تھا۔ اس کے چہروں پر جھریوں کا جال بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سفیدی سی آ گئی تھی اور بالوں کی سفیدی بھی شروع ہو گئی تھی، مگر وہ 20-21 سال کا نوجوان بھی نہیں تھا، اور اس کے دل میں سب سے بڑھ کر پاکستان کی محبت نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی وہ بیکار تھیں اور مجھے ان سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہ میرے چہرے مورے اور سراپے میں کشش نہ ہوتی تو کیا یہ اتنا نیک تھا کہ مجھے ایک مسلمان لڑکی سمجھ کر سکھوں سے بچا لاتا۔ نوکر واپس آ گئے۔ ساتھ یہ خبر لا کہ پل سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں۔ پل کے ادھر ادھر سکھ کھڑے ہیں اور پل پر ہندوستانی فوج کے افسر بھی کھڑے ہیں۔ وہ پناہ گزینوں کی تلاشی لیتے ہیں اور روپیہ پیسہ زیورات سب کچھ رکھ لیتے ہیں۔ جس کنبے کے ساتھ جوان لڑکی ہو اس پورے ہی کنبے کو روک لیتے ہیں۔ وہاں پناہ گزینوں کا ہجوم ہے۔ کوئی اکیلا دکیلا ادھر ہو جاتا ہے تو سکھ اسے کھنڈروں میں لے جا کر قتل کر دیتے ہیں۔ دریا تیر کر پار کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پاٹ چوڑا تھا اور موجیں چٹانوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور ان کے شور سے دل دہلتا۔ ہاں، اگر کشتی ہوتی تو درجن بھر مل کر بھی کشتی پار لے جا سکتے۔ دوسرا پل دور تھا۔ جاگیردار نے کہا کہ آدھی رات کو اس پل سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک اور جگہ جا بیٹھے جو نشیب تھا۔ سکھوں کا خطرہ بہرحال ہر جگہ لمحہ موجود تھا۔ ہمارے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی موت۔ پاکستان ایک ایسا تصور، ایسا خواب تھا جو تاریخ میں امید کی بڑی دل فریب کرن کی طرح نظر آتا تھا، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا کہ یہ جاگیردار مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے تو پاکستان مجھے جہنم کی طرح نظر آنے لگتا۔ ماں میرے پاس بیٹھی تو اس نے بھی جاگیردار کی تعریفیں شروع کر دیں۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ کتنے ہزار روپے پہلے ہی پاکستان پہنچا چکا ہے اور اس کی کتنی جاگیر پاکستان میں ہے۔ میرے دل میں آئی کہ ماں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دوں۔ یہیں سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے آپ کو بھی میں دریا میں پھینک دوں۔ میں نے دریا کا قہر دیکھا تو میرے دل میں جو اس کا ڈر تھا وہ نکل گیا۔ مجھے دریا کا شور اپنی طرف بلانے لگا۔ ہاں، اگر میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تو پھر مجھے کسی کا ڈر نہ ہوتا۔ وہ ضرورت محسوس کرتا تو جاگیردار کو ہی دریا میں پھینک دیتا۔ اب تو اپنا باپ اور اپنی ماں بھی دشمن تھی۔ بھائی ایسا یاد آیا کہ زندہ رہنے کی اگر ذرا سی بھی تمنا رہ گئی تھی تو وہ بھی دل سے نکل گئی۔ اس ذہنی حالت میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مغرب کی طرف مجھے بادلوں کے سیاہ ٹکڑے نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک نے سورج کو اپنے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ بادل کا یہ ٹکڑا سورج کو اپنے پیچھے چھپائے افق کی طرف اتر گیا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے دریا کے قریب تر ہو گئی۔ جاگیردار اور دوسرے لوگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے مجھے ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا اور رک گئی۔ بادلوں کی وجہ سے شام جلدی تاریخ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہم سفروں کے سامنے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ جب اندھیرا انہیں میری نظروں سے اوجھل کرنے لگا
تو میں آگے نکل گئی۔ اب وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں دوڑ پڑی اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ دریا میں کود کر خودکشی کرنے والے مرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ وہ تیرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ڈوبنے کی، یا پھر دریا خود ہی ان کا مقصد پورا کر دیتا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میرے گاؤں سے کچھ دور ایک چھوٹی نہر گزرتی تھی۔ گرمیوں کی چاندنی راتوں میں ہم بہت سی لڑکیاں اس میں تیرا کرتی تھی۔ اس طرح میں نے تیرنا سیکھ لیا تھا۔ دریا میں بھی میں نے تیرنے کی کوشش کی، حالانکہ میں مرنے کے لیے کودی تھی۔ البتہ میں دریا کے وسط کی طرف جا رہی تھی جہاں موجیں اوپر جا کر گرتی تھی۔ میں شاید مرنے سے ڈر گئی تھی، مگر مرنے کا ارادہ کمزور بھی نہیں ہوا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز اور تند تھا۔ مجھے موجوں نے لپیٹ میں لے لیا۔ میں اوپر چلی گئی، جیسے کسی نے مجھے اوپر کو اچھال دیا ہو۔ وہاں سے میں نیچے کو ہو گئی اور پھر اوپر کو پھینک دی گئی۔ میں نے ڈوبنے کی کوشش کی، لیکن میں ڈوب نہیں رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اپنے آپ حرکت کرنے لگتے۔ بہت دیر تک موجیں اٹھاتی اور گراتی رہیں۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ جاگیردار کو میرے ماں باپ یا دونوں نوکروں میں سے کسی کو پتہ چلا تھا یا نہیں کہ میں دریا میں کود گئی ہوں، اور انہوں نے کیا کیا۔ میں بہتی گئی اور موجوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شاید دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا ہو گیا تھا۔ میری ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ میری ذہنی حالت ایسی ہو گئی کہ میں نے اپنے بھائی کو پکارنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں میں اسے مرتے وقت یاد کر رہی تھی یا اس کی روح کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں چلا چلا کر اسے پکارتی تھی۔ کسی نے میری بغل کے نیچے اپنا بازو ڈال کر مجھے اوپر کو اٹھایا اور دریا کے شور میں مجھے مردانہ آواز سنائی دی، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ میں جسمانی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس بازو اور اس آواز نے میرا رہا سا دم بھی نکال دیا، مگر میں سوچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ اس نے کوشش کی، کچھ میں نے، اور میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ اس نے کہا میرے بازو اور ٹانگیں آزاد رہنے دینا۔ میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں ہوش میں نہ رہی ہوں۔ اس کی آواز نے مجھے بیدار کیا، یہاں پانی تھوڑا ہے، اتر جاؤ۔ اور میں اس کی پیٹھ پر سے اتر گئی۔ ہم پانی میں چلتے ہوئے باہر نکل گئے، دلدل میں سے گزرے اور آگے خشک زمین آ گئی۔ مجھے ٹانگوں نے چلنے نہ دیا اور میں گر پڑی۔ معلوم نہیں یہ نیند تھی یا بے ہوشی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور میری آنکھیں چندی آ گئیں۔ صبح کی روشنی تیز تھی۔ میں گھبرا کر اٹھی۔ اپنے کپڑے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اسے دیکھا، وہ جوان آدمی تھا، مجھ سے 8-10 سال بڑا ہوگا، تندرست اور توانا تھا۔ مجھ سے پوچھا پناہ گزین ہو، مسلمان ہو نا؟ میں نے جواب دیا کہ میں مسلمان نہ ہوتی تو دریا میں بھی نہ ہوتی۔ اس نے کہا دریا میں تمہاری آواز سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم کون ہو۔ حیران ہونے کی کوئی وجہ نہیں، میں بھی پناہ گزین ہوں۔ آج رات اس دریا نے معلوم نہیں کتنے سو یا کتنے مسلمانوں کو پناہ میں لے لیا ہوگا۔ پلوں سے گزرنے والوں میں سے شاید ہی کوئی اس طرف آئے ہوں۔ اس نے بتایا کہ ہم خطرے سے باہر آ گئے۔ پاکستان اب بھی کچھ دور ہی تھا۔ کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا، بھوک کا احساس تو نہیں تھا، مگر خوراک نہ ملنے سے جسم میں جان بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا آؤ چلے، ورنہ جسم مکڑ جائیں گے۔ ہم قدم گھسیٹنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ میں کون سے گاؤں سے آئی ہوں۔ میں نے صرف گاؤں نہیں بتایا، بلکہ ساری ہی کہانی سنا ڈالی، یہی کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ پوری کہانی سنانے سے فائدہ یہ ہوا کہ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے ہو گیا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ پاکستان میں ایک ہندو کے ساتھ کام کرتا تھا، مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اتفاق سے اس کے اپنے والدین اور بہن بھائی اس کے ساتھ پاکستان میں تھے اور سسرال والے مشرقی پنجاب میں۔ اس کی بیوی اور بچی جس کی عمر 3-4 ماہ تھی گاؤں میں تھی۔ شادی کو بھی 3 سال ہوئے تھے۔ وہ انہیں لینے آیا تھا، مگر وہاں اسے جلی ہوئی لاشیں ملی۔ وہ الٹے پاؤں بھاگا، مگر تمامی راستے سکونے بند کرتی ہے کہ پل پر آیا تو یہاں بھی موت تھی۔ وہ جوان آدمی تھا۔ رات کو اس نے تیر کر یہ دریا پار کرنے کا ارادہ کیا اور دریا میں اتر گیا۔ دریا میں اسے میں مل گئی۔ یہ روح کی قوت تھی جس نے ہمیں پاکستان پہنچا دیا، ورنہ قدم اٹھانا تو بڑا ہی محال تھا۔ میں نے سرحد پر پاکستان کا جھنڈا دیکھا تو میرے آنسو جو میں سمجھتی تھی کہ خشک ہو گئے، نہ جانے کہاں سے پھوٹا اور میری ہچکی بن گئی اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ چاند تارے والے اس جھنڈے میں مجھے اپنا بھائی دکھائی دے رہا تھا۔ سبز رنگ میں سفید چاند مجھے اپنے بھائی کی مسکراہٹ معلوم ہوتا۔ مجھے اپنے والد صاحب اور ماں بالکل یاد نہیں آئے۔ وہاں پر رونے والی میں اکیلی نہیں تھی، وہاں سبھی رو رہے تھے۔ عورتیں بین کر رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ وہاں لاشیں بھی تھیں، زخمی بھی تھے، دہشت کے مارے ہوئے لوگ بھی تھے۔ وہاں ایسے بھی تھے جو پاک سر زمین پر قدم رکھتے ہی سجدہ ریز ہو جاتے، اور ایسے بھی تھے جو گرتے تھے پھر اٹھتے نہیں تھے۔ مجھے روتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے مجھے اٹھایا، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت کچھ کہا، پھر مجھ سے پوچھا کہ
میں ریفیوجی کیمپ میں جانا چاہوں گی یا اس کے ساتھ چلوں گی۔ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں نے اپنے رشتہ داروں اپنے بوڑھے منگیتر سے بھاگنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی۔ میں اب ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اسی روز لاہور سے لے گیا۔ اس نے اپنے گھر جا کر اپنے سسرال، بیوی، بچی کے متعلق بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہی، تو گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ سے میرا تعارف کروایا اور انہوں نے مجھے رسمی طور پر یا وقتی جذبات کے تحت نہیں بلکہ دلی طور پر اپنے گھر کا فرد بنا لیا۔ جو گنبا کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جس کا مالک ہندو تھا، وہ ہندوستان چلا گیا تھا۔ جس ہندو کے ساتھ یہ آدمی کام کرتا تھا، اس نے کاروبار بھی اسی کو سونپ دیا اور ہندوستان چلا گیا۔ 6-7 ماہ بعد اس کی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بھائی کے ساتھ شادی کرنا پسند کروں گی۔ پسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، تو میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لیکن اس آدمی نے کہا کہ میں صرف اس لیے اسے قبول نہ کروں کہ اس نے مجھے دریا سے نکالا، اپنی حفاظت میں پاکستان لایا اور اسے پناہ دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کا بندوبست اس کے والدین کر دیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کر رہی ہوں۔ پوری سادگی اور خاموشی سے ہماری شادی ہو گئی۔ وہ جاگیردار سے ڈرتا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسر و رسوخ والا آدمی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اس کا ڈر دور کیا کہ میں اس کی کچھ نہیں لگتی، بالغ ہوں اور مجھے باہر تو نہیں گھومنا پھرنا تھا۔ میں پردے میں رہتی تھی اور باہر برقعے میں نکلتی۔ خیال یہ بھی تھا کہ جاگیردار میرے والدین کو کہیں دیہاتی علاقے میں لے گیا ہوگا۔ یہ تو یقین سے کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ پاکستان میں آ گئے ہیں۔ ممکن تھا کہ وہیں پر مارے گئے ہوں۔ بہرحال مجھے ان میں سے کسی کا غم نہیں تھا، صرف بھائی یاد آتا۔ اور جب اپنے گھر میں آباد ہو جاتی تو اس کے ذہن سے میگا اترنے لگتا ہے۔ خاوند اچھا مل جائے تو عورت اپنے ماضی کو اس کی محبت میں دفن کر دیتی ہے۔ تو میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میری ساس اور سسر نے ماں باپ کا خلا پر کر دیا۔ خاوند ایسا ملا جیسے میں خدائے ذوالجلال کا انعام کہا کرتی ہوں۔ ہمیں آباد کاری میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ہندو کے مکان میں ہم رہتے تھے، وہی اپنا ہو گیا۔ چلتا ہوا کاروبار مل گیا۔ دن گزرنے لگے۔ پہلا بچہ جو آج میری کہانی لکھ رہا ہے پیدا ہوا تو میری جذباتی دنیا ہی بدل گئی۔ ننھے سے کھلونے نے میرے بھائی کی یاد کی تلخی کم کر دی۔ 3 سال بعد اس کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا۔ پھر 20 سال گزر گئے۔ میری عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ میرا خاوند 50 سال کے قریب پہنچ گیا۔ میرا پہلا بچہ میرے بھائی کی طرح جوان ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں مجھ تک اپنے ماں باپ کی کوئی خبر نہ پہنچی۔ 2 سال پہلے میں نے اپنا برقع اتار دیا تھا۔ ایک روز آج سے 10 سال پہلے میں اپنے خاوند کے ساتھ فٹ پاتھ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس شہر میں ٹریفک کا رش نہیں ہوتا تھا۔ ایک کار ہمارے قریب سے گزری اور آگے جا کر رک گئی۔ وہاں سے پیچھے سے آئی کار والا باہر نکلا اور مجھے غور سے دیکھتا ہوا حیران سا ہو کر میری طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ کوئی معزز آدمی تھا۔ بال سفید ہو رہے تھے، چہرہ بہت ہی اچھا تھا۔ مجھے پہلے تو چکر سا آیا، پھر میرے منہ سے اپنے بھائی کا نام اس طرح نکلا جسے میں نے چیخ ماری ہو۔ میں اس سے لپٹ گئی۔ وہ میرا بھائی تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے پر سوالوں کا مینہ برسا دیا۔ میں نے اسے اپنے خاوند سے ملوایا اور اپنے گھر لے گئی۔ میری خوشی کا اندازہ وہی بہن کر سکتی ہے جس کا بھائی قبر سے اٹھ کر اسے مل گیا ہو۔ میں نے اس کے غائب ہونے سے لے کر اس ملاقات تک کی اسے کہانی سنا ڈالی۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ اسے ایک جلوس میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس کا جرم سنگین تھا۔ اس نے ایک ہندو تھانے دار کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسے 5 سال کی سزائے قید ہو گئی۔ وہ لاہور جیل میں رہا، پھر اسے پنجاب کی 2 جیلوں میں بھیجا گیا۔ پاکستان بن گیا تو سیاسی قیدی بھی رہا ہونے لگے، مگر اسے رہا نہ کیا گیا۔ اس نے گورنر کے نام درخواست بھیجی جس میں اس نے لکھا کہ وہ مسلم لیگ کا کتنا جوشیلا ورکر تھا، اور اس نے ایک تھانے دار کو اس وقت پیٹا تھا جب پولیس ایک جلوس پر شدید لاٹھی چارج کر رہی تھی۔ اسے درخواست کا کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سوچتا رہا کہ قائد اعظم کے نام درخواست بھیجے، مگر قائد اعظم فوت ہو گئے تھے۔ میرے بھائی نے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام درخواست بھیجی کہ اسے رہا کیا جائے، مگر سنوائی نہ ہوئی۔ میرا بھائی خودسر نوجوان تھا۔ اس نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے نام درخواست لکھ کر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دی تو اس نے درخواست پھاڑ کر میرے بھائی کی بے عزتی کر دی۔ کہنے لگا کہ درخواست دینا تمہاری عادت ہو گئی ہے، تم سیاسی نہیں اخلاقی مجرم ہو، سزا پوری کرنی ہی پڑے گی۔ میرے بھائی نے سپرنٹینڈنٹ کی بے عزتی کر دی۔ سپرنٹینڈنٹ نے اسے جیل کے قوانین کے تحت اوڑ کی سزا دی، پھر قید تنہائی میں ڈال دیا۔ قیدیوں کو سزا میں جو معافی ملتی ہے وہ بھی کاٹ دی گئی۔ بھائی 3 ماہ بعد قید تنہائی سے نکل کر دوسرے قیدیوں میں شامل ہوا تو وہ نوجوان نہیں تھا جس نے پاکستان بننے کے لیے تعلیم ترک کر دی اور جو ہمارے گاؤں کے جاگیردار کو
اس لیے قتل کرنے پر تل گیا تھا کہ وہ غدار تھا۔ میرا بھائی اب گنڈا بن چکا تھا، اس کی خودسری رنگ بدل چکی تھی۔ سپرڈینٹ نے اسے خوب پریشان کیے رکھا۔ میرا بھائی 4.25 سال پورے کر کے باہر نکلا۔ میں نے پوچھا پھر کہاں رہے؟ اسی پاکستان میں جو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس سے آگے کچھ نہیں پوچھنا میری بہن، کبھی کبھی آیا کروں گا تو مجھے کبھی ڈھونڈ نہیں سکو گی، مگر مجھے بھول جانے کی کوشش کرو۔ دل کو یہ تسلی دے لو کہ میرا بھائی شہید ہو گیا تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تمہارا وہ بھائی شہید ہو گیا ہے جس نے گاؤں جا کر تمہیں بتایا تھا کہ انگریز نے ہمیں پاکستان نہ بننے دیا اور ہندوستان کو اکھاڑ کر آزاد کیا، تو ہم اس ہندوستان کو اپنے اور ہندو کے خون سے ڈبو دیں گے۔ پاکستان کا وہ مجاہد جیل خانے میں ہی شہید ہو گیا تھا۔ بہرحال میں آتا رہوں گا، میری یاد آئے تو اپنے بڑے بیٹے کو گلے لگا لیا کرو۔ اس نے مجھے 3000 روپیہ دیا، میرے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور چلا گیا۔ 6-7 ماہ بعد وہ پھر آیا، مجھے باہر کے بہت سے کپڑے اور میرے 2 بیٹوں کو بڑی قیمتی گھڑیاں دیں، 5000 روپیہ نقد دیا۔ وہ جانے لگا تو میں اسے لپٹ گئی، میں بہت روئی۔ میرے بچوں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے جواب دیا اسی پاکستان میں، اور وہ اپنا اتا پتہ بغیر بغیر چلا گیا۔ پھر وہ پورے 1 سال بعد آیا، قیمتی تحفے اور بہت کچھ لایا۔ اس نے مجھے پھر 5000 روپیہ دیا۔ میں نے نوٹوں کا بنڈل غصے سے اس کے قدموں میں پھینک کر کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے پیسوں کی نہیں، مجھے بتاؤ کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، شادی کی ہے کہ نہیں۔ اس نے نوٹ اٹھا کر میرے آگے رکھے، مجھے اٹھا کر میرے گلے لگا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ 9 سال گزر گئے، وہ نہیں آیا اور مجھے آج تک ڈھونڈ رہی ہوں اسی پاکستان میں۔